السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے بھی اپنے زندگی کے 15 سال اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز میں گزارے، ایگزامز دیے، مارکس لیے، ڈگری حاصل کی، لیکن اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملا؟ ویٹنگ، ریجیکشن اور ایک ایسا سوال جس نے آپ کے نیندیں اڑا کے رکھ دی کہ آخر میں نے غلطی کہاں پہ کی؟ تو آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں جو شاید ہی آپ کے ٹیچرز نے آپ کو بتائی ہو، اور شاید ہی آپ کے پیرنٹس اس بارے میں جانتے ہو، ایک ایسا راز جسے یہ سسٹم صدیوں سے چھپا رہا ہے۔ دوستو، پاکستان میں ہر سال تقریباً 5 لاکھ سٹوڈنٹس گریجویٹ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، صحیح سنا، 5 لاکھ، اور وہ بھی صرف ایک سال میں۔ لیکن ان میں سے جابس کتنی کو ملتی ہے؟ تو پاکستانی اکنامک سروے کے مطابق پاکستانی پڑھے لکھے نوجوانوں میں ان ایمپلائمنٹ کی شرح 31% سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ ہر 100 ڈگری ہولڈرز میں سے 31 ڈگری ہولڈر بے روزگار ہے۔ ذرا ان نمبرز پہ غور کیجئے، یہ عام شخص کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ ڈگری ہولڈرز کی بات ہو رہی ہے۔ عام شخص کا تو آپ خود اندازہ لگائیے۔ اینڈ دیز آر ناٹ جسٹ دی نمبرز، یہ صرف نمبرز نہیں ہے، یہ آپ ہے، یہ آپ کے بھائی ہے، یہ آپ کے دوست ہے۔ اور ان سب کو اس حالت تک پہنچانے والا کون؟ ایک سسٹم جو شروع سے ہی ٹوٹا ہوا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ ہم سب بچپن سے صرف ایک ہی بات سن رہے ہیں کہ پڑھو، ڈگری حاصل کرو، جاب ملے گی اور زندگی سیٹ؟ چونکہ ہمیں بچپن سے صرف یہی فارمولا دیا جاتا ہے اور یہ سمپل اور گارنٹیڈ ہوتا ہے، لہٰذا ہم سب اس میں لگ جاتے ہیں۔ ہم سکول جاتے ہیں، انٹرمیڈیٹ پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد یونیورسٹی پڑھتے ہیں، اور ان سب میں ہماری زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی اور پروڈکٹیو حصہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور صرف یہی بات نہیں، اوسطاً 8 سے 25 لاکھ روپے صرف فیسز میں نکل جاتے ہیں۔ کوئی یہ پیسے لون لے کر ارینج کرتا ہے اور کوئی اپنی زمین بیچ کر۔ لیکن کہانی میں ٹوسٹ تب آتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اصلی لائف تو اب شروع ہونے والی ہے۔ دوستو، پاکستان میں ہر پڑھے لکھے نوجوان کا ایک ہی سپنا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی سے جاب ملے۔ CSS، PPSC، NTS، FPSC، یہ وہ راستے ہیں جہاں نوجوان گریجویشن کے بعد جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں ہر سال 25,000 گریجویٹس CSS کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور ان میں سے صرف 200 سے 300 لوگوں تک کی سلیکشن ہوتی ہے، اور پاسنگ ریٹ تو 1% سے بھی کم ہے۔ یعنی سسٹم انٹر کرتے وقت 99% لوگ فیل ہوں گے، لیکن ان گریجویٹس کو یہ بات بتانے والا کوئی نہیں۔ پیرنٹس کہتے ہیں CSS کے لیے پریپریشن کرو، لائف سیٹ ہو جائے گی۔ ٹیچرز کہتے ہیں محنت کرو، ہو جائے گا۔ اور اسی چکر میں اس قیمتی زندگی کے 4-5 سال صرف پریپریشن میں نکل جاتے ہیں، اور اوپر سے سوسائٹی کہتی ہے کہ محنت کم تھی۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ محنت کم نہیں ہے، بلکہ اس سسٹم کو ڈیلیبریٹلی ایسا بنایا گیا ہے تاکہ آپ فیل ہو۔ دوستوں، تو اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی بعض دوستوں کو تو جاب مل جاتی ہے اور مہینے کا 30-40 ہزار کمانے لگتے ہیں، لیکن اس 30-40 ہزار میں سے اگر کرایہ، ٹرانسپورٹ، رینٹ اور پیرنٹس کو جو پیسے ڈپازٹ کرنے ہیں ان سب کو نکال دیا جائے تو مہینے کے آخر میں بندہ لگ بھگ خالی ہو جاتا ہے۔ اور اوپر سے شادی بھی تو کرنی ہے، اپنا گھر بھی چاہیے، اور گاڑی بھی تو ضروری ہے۔ تو پھر ان سب کے لیے کبھی بینک سے لون لینا پڑتا ہے، اور کبھی انسٹالمنٹس پہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اور اچانک آپ ایک ایسے لوپ میں پھنس کر رہ جاتے ہیں کہ اس میں آپ نہ نوکری چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ EMI چل رہی ہے، نہ آپ کوئی سپنا دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا وقت نہیں، اور نہ ہی آپ کوئی نئی چیز ٹرائی کر سکتے ہیں کیونکہ you are not in a position to afford risk۔ ہر صبح وہی کام، وہی روٹین، یہ سسٹم ہے جس کو ڈیلیبریٹلی اسی طرح بنایا گیا ہے۔ اب ذرا اس سسٹم پر ایک گہری نظر ڈالتے ہیں کہ آخر یہ سسٹم آیا کہاں سے۔ 1806 میں یورپ اور پروشیا کی جنگ ہوتی ہے۔ پروشین آرمی، جو اس وقت یورپ کی ون آف دی اسٹرانگیسٹ آرمیز میں سے تھی، وہ ہار جاتی ہے۔ جب انالیسس ہوتا ہے
تو پتہ چلتا ہے کہ سولجرز آرڈرز اوبے کرنے کے بجائے اپنا دماغ لڑا رہے. تو اس وقت ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا جس کا مقصد صرف ایسے انسان بنانا تھا جو صرف اور صرف آرڈرز مانے، اوبے کرے اور کوشچن نہ کرے اور گورنمنٹ کے اگینسٹ نہ سوچے. دوستو، اور جب بعد میں انڈسٹریل ریولوشن آئی اور فیکٹریز کو ورکرز چاہیے تھے جو کہ 9 to 5 جاب کر کے گھر جائے اور صبح کو پھر لوٹے، تو ان کا سلوشن بھی یہی ایجوکیشن سسٹم بنا اور پھر یورپ نے اس سسٹم کو پوری دنیا پہ اپلائی کیا. دوستو، 1835 میں لارڈ میکالے نے کہا کہ میں نے بری صغیر پاک و ہند کو دیکھا، میں نے ان کے مورل ویلیوز کو دیکھا، میں نے ان کے دولت اور غیرت کو دیکھا. ہم ان کو تب تک شکست نہیں دے سکتے جب تک ہم ان کا بیک بون نہ توڑ دے، جب تک ہم ان کی ایجوکیشنل ہیریٹیج کو ختم نہ کر دے. لہٰذا انہوں نے ہم پر اپنی لینگویج مسلط کی، اپنا کریکولم دیا اور ایک ایسا انسان بنایا جو خون سے تو مسلمان تھا لیکن سوچ اس کی انگریز کی تھی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان بھی اسی ایجوکیشن سسٹم کا شکار ہے. آج صرف یونیفارم بدلا ہے، سسٹم وہی ہے. دوستوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پیرنٹس غلط ہیں، کیونکہ وہ بھی اسی سسٹم میں رہے ہیں، انہیں بھی یہی سکھایا گیا ہے. ان کے پیرنٹس نے بھی انہیں یہی کہا تھا جو آج آپ کو کہا جا رہا ہے. وہ اس سٹوری کے ویلنز نہیں بلکہ وہ اس سٹوری کے وکٹمز ہیں. دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ زمر میں فرماتے ہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے وہ برابر ہیں؟ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کوئی بہتر رزق نہیں. نیز حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کا کاتے تھے، اپنے ہنر، اپنے سکلز کو استعمال کرتے تھے. اسلام نے کسی پہ ڈیپینڈ رہنے کو کبھی آئیڈیل نہیں کہا. لہٰذا خود کماؤ، خود کھاؤ اور اپنے پیرنٹس کا سہارا بنو. اور یہ سب 9 to 5 جاب سے نہیں ہوگا. دوستوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پڑھنا چھوڑ دو، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈگری کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈنگ سکلز بھی سیکھو، جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ، ڈیٹا انالیسس، ویب ڈیولپمنٹ ایٹسیٹرا. پاکستان ہر سال فائیور سے $400 ملین سے بھی زیادہ کما رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گھر بیٹھ کر کما رہے ہیں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اس سسٹم میں رہتے ہوئے 15-20 سال لگا کر 9 to 5 جاب کرنی ہے یا 6 سے 12 مہینے میں کوئی ڈیمانڈنگ سکل سیکھ کر گھر بیٹھ کر کمانا ہے اور فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے. یہ سسٹم آپ کو صرف ایک کام کرنے والا انسان بنانا چاہتا ہے، اوبیڈینٹ، پریڈکٹیبل اینڈ ریپلیسیبل. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ ان دونوں راستوں میں سے کون سا راستہ چنتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. شکریہ، والسلام.